الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں جنت کے کچھ حسین مناظر پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے کیا شرطیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہی بات کہلوائے جس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ حضرات کو بھی فائدہ ہو۔ جنت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہاں کی چیزوں کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن میرے رسول نے، میرے خدا نے جو چیزیں کہی ہیں ان چیزوں کو یقیناً بیان کیا جا سکتا ہے، ان چیزوں پر یقیناً ایمان لایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جنت ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، اور جنت کے جو حالات ہیں وہ دیکھنے والے ہیں، بتانے والے نہیں ہیں۔ انسان جس وقت جنت میں جائے گا اس وقت اسے پتا چلے گا کہ جنت کی نعمت کیا ہے اور جنت کا منظر کیسا ہے۔ لیکن چونکہ میرے رسول نے، میرے خدا نے انسانوں کو ترغیب دلانے کے لیے، انسانوں کے دل میں شوق پیدا کرنے کے لیے جنت کے کچھ مناظر بتائے ہیں قرآن اور حدیث میں، تو انشاءاللہ ہم اسی کے تناظر میں آپ حضرات کے خدمت میں جنت کے مناظر مختصر انداز میں پیش کریں گے، کیونکہ 20 منٹ میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، وقت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے موضوع کو سمیٹنا پڑتا ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اسی ہفتے جنت کے مناظر ہو جائے، تاکہ آئندہ ہفتے جہنم کے مناظر جو ہمارا مقصد ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ جو ذہن میں موضوع ڈالے گا وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ خدایا سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا اس کی جنت کا کیا حال ہوگا، اس کی جنت کیسی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت ایک ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا وہ جنت کے پاس کھڑا ہوا ہوگا، اللہ اس سے سوال کرے گا کہ آپ نے دنیا میں 4 بادشاہوں کا نام سنا ہے؟ وہ کہے گا کہ جی۔ اللہ پھر اس سے پوچھے گا کہ ان کی سلطنتوں کا جو رقبہ ہے، زمین ہے، حدود ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے؟ تو وہ کہے گا جی خدایا میں 4 ایسے بادشاہوں کا نام جانتا ہوں جن کی سلطنتوں کی سرحدوں کا مجھے علم ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ نام لیجئے، وہ نام لے گا 4 بادشاہوں کا، اور پھر جتنی زمین پر ان کا قبضہ تھا، جتنی ان کی سلطنت تھی، وہ زمین بھی وہ بتائے گا۔ تو اس وقت خدائے ذوالجلال فرمائے گا کہ میرے بندے ان 4 بادشاہوں
की जितनी सल्तनत थी उससे 10 गुना बड़ी जन्नत मैं तुझे अता करता हूं। सबसे अदना दर्जे के जन्नती का ये हाल होगा। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज करने लगे, खुदाया जब एक अदना दर्जे के जन्नती का ये हाल होगा तो जो तेरे महबूब बंदे हैं, जो तेरे कुर्ब को हासिल किए हुए हैं, तो उनका क्या हाल होगा? तो अल्लाह ने फरमाया कि उनके लिए तो मैंने जो चीजें तैयार की है वो अपने हाथों से बनाई है, और फिर उनके खजानों पर मैंने मोहर लगा दी है कि ये मेरा फुला बंदा है, उसके लिए फुला चीजें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और अदना दर्जे के जन्नती का हाल बयान करते हुए फरमाते हैं कि वो जहन्नम में होगा, जहन्नम में झुलस रहा होगा, अंगारों में लिपटा हुआ होगा। वो अल्लाह से अर्ज करेगा, खुदाया मैं झुलस चुका हूं, आग ने मुझे जला दिया है, आप तो अरहमुर राहिमीन हैं, आपको आपके रहमत का वास्ता है, मुझे थोड़े से वक्त के लिए इस जहन्नम से निकालिए और इसके किनारे पर बिठा दीजिए। अब चूंकि रहमत का वास्ता दे चुका होगा तो अल्लाह उसे निकालकर जहन्नम के किनारे पर बिठा देंगे। ये जो हदीस में बयान कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने हंसते हुए इस हदीस को बयान किया, और जिन्होंने सुना उन्होंने भी हंसा, और आज तक जितनों ने सुनाया उन्होंने भी हंसा, और जितनों ने सुना उन्होंने भी हंसा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हंसने की बात भी आती है तो हम हंसते नहीं, रोने की बात भी आती है तो हम रोते नहीं, पत्थर की तरह बैठे रहते टाइट होकर। ये बड़े अफसोस की बात है, हमारे सीने में दिल ही नहीं रहा है कि जहन्नम का तस्करा है तो हमारा दिल कांप जाना चाहिए। जन्नत का तस्करा है तो हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट, खुशी होनी चाहिए। देख रहा हूं सबके चेहरों पर 12 बजे हो गए, सब देख रहे ताज्जुब से, ऐसा लग रहा है कि कोई नई दुनिया में आकर बैठ गए, एकदम पत्थर की तरह, एकदम टाइट। मेरे भाइयों, जब जन्नत का तस्करा हो तो हमारा ईमान ताजा होना चाहिए। जब इस्लाम की गैरत की बात आए तो हमारी गैरत जागनी चाहिए। जहन्नम का तस्करा हो तो हमारा दिल कांपना चाहिए। लेकिन फजर ही नहीं पढ़ेंगे तो दिल ही कहां रहेगा? 5 वक्त की नमाज ही नहीं होगी तो दिल जिंदा कहां से, मर जाएगा। वो 10 आदमी फजर में होते हैं वरकुन की मस्जिद में, कहां रोना रोया जाए, किसके सामने रोया जाए? और फिर हमारे उम्मीदें और तमन्नाएं तो ऐसी है कि बस पूछो मत। मेरे भाइयों, कुर्बानियां देना पड़ती है तब जाके अल्लाह अच्छे दिन दिखाता है। बीवियों को बेवा करना पड़ता है। मैं इशारे करूंगा, इल्म तो सब आपको है। बच्चों को यतीम करना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उसके बाद अल्लाह एक दिन लाता है कि दुनिया को तस्लीम करना पड़ता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं जो जन्नत की बातें कर रहा हूं इसमें हमारा ईमान ताजा होना चाहिए। मुझे माफ करना, ये बात मैंने कहा, लेकिन ये मेरे अपने दिल की बात नहीं, आप लोगों की भी दिल की बातें होंगी कि हम पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। दिल की बातें सुनने का, कोई सुना है, कोई सुने, हमें क्या है भैया। मेरे भाइयों, जो सुने अमल की नीयत से सुने, और मैं जो बोलूं मैं भी अमल की नीयत से बोलूं। ऐसा नहीं है कि मुझे अल्लाह ने यहां बिठा दिया और मैं अपने आप को भूल जाऊं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलता है खुदा के साथ। मैं जो बोल रहा हूं उस पर मैं भी खुद अमल पैरा होना चाहिए, वरना मैं लंबी लंबी हाँकूं और मैं खुद ही बेअमल रहूं, ये अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता है। मेरे जो दिल में है वो इस जबान पर होना चाहिए। तो मैं हदीस जो आपके सामने पेश कर रहा था, अल्लाह के रसूल ने हंसते हुए बयान फरमाए और सुनने वालों ने भी हंसा। तो वो हदीस क्या है? अदना से दर्जे का जन्नती होगा और वो जहन्नम में झुलस रहा होगा। अल्लाह से वास्ता देकर कहेगा, खुदाया तुझे तेरी रहमत का वास्ता मुझे किनारे पर बिठा दे,
اب اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، جب رحمت کا واسطہ دے گا تو اللہ اسے اٹھا کر کنارے پر رکھ دے گا اور یہ کہے گا کہ دیکھ کنارے پر بٹھا دیا ہوں، اب آگے کی بات مت کرنا، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے نا، وہ عالم الغیب ہے، اللہ کو معلوم ہے انسان کیسا ہے۔ جب تکلیف آئیں گی آنسو نکلیں گے اور ایسا صوفی بن جائے گا، صوفی کہ پوچھو ہی مت، ایسا لگے گا ارے یار، لیکن جیسی تکلیف جائے گی کہاں نماز اور کہاں روزہ، سب بوریا بستر باندھ کے سو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ انسان نہیں ہو سکتا، انسان کی یہ صفت اللہ نے نہیں بیان کی۔ یہ انسان نما جانور تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ اس سے کہے گا کہ دیکھنا اب کنارے پر بٹھایا ہوں، آگے بیٹھنے کی بات مت کرنا اور آگے نکال دے، لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد جب وہ جہنم کا اثر ختم ہو جائے گا نا تو پھر ہوش آئیں گے اس کو کہ میں تو کنارے پر بیٹھا ہوں۔ پھر اللہ سے کہے گا خدایا تو ارحم الراحمین ہے، اب کنارے پر بٹھا تو دیا ہے لیکن اس کی جو لپیٹ ہے نا آگ کی بھاپ وہ مجھے لگ رہی ہے، تو اللہ تھوڑا سائڈ میں کر دو نا اور تاکہ بھاپ نہ لگے۔ اللہ اس سے کہیں گے میں نے تجھ سے کہا تھا کہ کنارے پر بیٹھنے کے بعد یہ مت کہنا کہ تھوڑا اور سائڈ میں بٹھا دو، لیکن چل تو نے رحمت کا واسطہ دیا ہے تجھے بٹھا دیتا ہوں۔ اب وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف بیٹھائیں گے تو وہاں سے جنت کا منظر اسے نظر آئے گا، تو کہے گا کہ خدایا تو ارحم الراحمین ہے، اب جہنم میں تو بہت میں تکلیف سہ کر آیا ہوں، تھوڑا سا جنت کا نظارہ کرا دو۔ اللہ فرمائیں گے کہ بندے میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اب اس سے آگے کی تمنا مت کرنا، لیکن چل تو نے رحمت کا واسطہ دیا ہے تو ایک نظارہ کرا دیتا ہوں، نظارہ کرنے کے بعد یہ مت کہنا کہ اندر جانا ہے۔ اور وہ جیسے نظارہ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے انسان کی تو عادت ہے نا بھائی، کوئی اچھی چیز دیکھے گا تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو جیسے منظر دیکھے گا تو وہ تو جنت ہے نا۔ ابھی میں تھوڑی سی جھلک پیش کروں میں جنت کی آپ کے سامنے، تو جیسے ہی وہ دیکھے گا تو کہے گا ارے خدایا نظارہ تو کرا دیا ہے، تھوڑا اندر بھی اگر داخل ہونے کی اجازت ہو جائے تو بہت بڑا آپ کا احسان ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تجھ سے کہا تھا آگے کی تمنا مت کرنا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ چل تجھے میں اتنی زمین جنت میں دیتا ہوں جتنی زمین پوری دنیا میں تھی، اور پھر اس ادنا سے درجے کے جنتی کو اللہ اتنی زمین جنت میں دے گا جتنی ہماری دنیا میں زمین ہے اس وقت۔ تصور کریں آپ، ایک ادنا درجے کا جنتی جس کے اعمال نامے میں گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نیکیاں ہوگی، اور وہ اپنے گناہوں کی نحوست سے جہنم میں بھی جا چکا ہوگا، اس کے بعد جب جنت دی جائے گی تو اتنی زمین دی جائے گی کہ پوری دنیا کو وہ سمیٹے ہو۔ تو آپ تصور کریں کہ جو اللہ کے ولی، جو اللہ کے بندے، جو صبح و شام رات دن اللہ کے نظام کو اس کی زمین پر قائم کرنے کی فکر کر رہے، کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو کیا کچھ دلا دے گا، تصور کریں۔ میرے بھائیوں، اور ایک حدیث ہے لیکن وہ بیان کرنے جاؤں گا تو آئندہ ہفتے بھی پھر جنت کا مجھے مناظر پیش کرنے پڑے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کیونکہ اب ہمیں وقت ہمارے پاس کم ہے، وقت کی قدر اگر ہوگی نا تو ہم برابر لے کر چلیں گے عنوان، ایسا نہیں گھسیٹ پسیٹ، اور میں ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کے سامنے نہیں بیٹھتا ہوں، نہ ہمارے مولانا بیٹھتے ہیں، ہم لوگ فکر سے کوشش محنت کر کے آپ کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں، ایسا نہیں کہ 20 منٹ ایسے ٹھوک دیا آ کر، ایسا ہم لوگ نہیں کرتے میرے بھائیو، کوئی بھی عالم نہیں کرتا، محنت کر کے سب آتے ہیں، سب حوالوں کے ساتھ پڑھ کر آتے ہیں، تب آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ خدا کرے کہ اللہ ہمیں اس کا احساس دلا دے۔ ہم لوگ پتہ نہیں میرے دوستو جمعہ کے دن آ کر بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں،
باقی 7 دن ہم اللہ کا کھاتے یا نہیں وہ بھی مجھے شک ہو رہا ہے. اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے یا نہیں وہ بھی پتہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے. تو اس کا مطلب 7 دن ہم اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے فائدہ ہی حاصل نہیں کر رہے, اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے. اگر فائدہ حاصل کرتے تو نماز پڑھتے. انسان تو احسان کا بدلہ چکاتا ہے نا, لیکن ہم کیسے انسان ہے پتہ نہیں, اللہ کے احسان کا کوئی بدلہ ہی نہیں چکانا چاہتے, الٹا گناہ کرتے ہیں, کھاتے اسی کا اور اسی کے خلاف بغاوت. میرے بھائیوں, ہمیں یہ روش بدلنا ہوگی, تب ہمارے حالات بدلیں گے. ویسے بھی ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے, نہ ہمارے اسلام سے کوئی محبت کرتا ہے. لالی پاپ دیتے ہیں ہمیں بس سب. اس لیے آنکھیں کھولو, دماغ کھولو, دل کھولو اور دنیا کے طریقوں کو پہچانو, دنیا کی روش کو دیکھو کہ دنیا ہم سے اور ہمارے اسلام سے کتنی نفرت کرتی ہے. اس وقت کے حالات پر ذرا غور کرو. اور میں آج سے نہیں, جب میں نے دجال اور دجالی تہذیب سورہ کہف کی جب تفسیر کی تھی تو ان بیانات میں اشارے کئی مرتبہ کیے تھے کہ اب حالات سکون والے نہیں آنے والے ہیں, اب حالات آنے والے ہیں. اس لیے ہمیں ایمانی تقاضے کو سمجھنا ہوگا, ایمانی جذبے کو بیدار کرنا ہوگا, اپنے اسلام کو سینے سے لگانا ہوگا, اپنے جان سے زیادہ دین پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا. اگر ہم لوگ ایسے کھاتے پیتے سوتے رہے, نمازیں ہماری جاتی رہی, بے غیرتی ہمارا مقدر بن گئی, ہم اپنی عورتوں کو پردے کا اہتمام نہیں کرا سکے, تو یاد رکھنا یہ دنیا ہم سے ہمارا ایمان چھین لے گی. ہم اسلام کا نام بھی نہیں لے سکیں گے, ہم فخر سے نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم مسلمان ہیں. اس لیے حالات کو دیکھو, سونے کا ٹائم نہیں ہے, یہ جاگنے کا ٹائم ہے, یہ بیدار ہونے کا ٹائم ہے, یہ سیرت مصطفیٰ پڑھنے کا وقت ہے, یہ میرے صحابہ کی قربانیوں کی تاریخ کو دیکھنے کا وقت ہے. لیکن ہم ہیں کہ فجر میں سو رہے. کون آئے گا ہمیں بیدار کرنے, کون جگانے آئے گا؟ کیا اب بھی ہم کسی محمد بن قاسم کے انتظار میں ہیں؟ کیا اب بھی ہم انتظار میں کہ کوئی عمر آ جائے, کوئی عثمان آ جائے, کوئی ابو بکر آ جائے؟ اب کوئی نہیں آنے والا. اب مجھے ہی عمر بننا ہوگا, آپ کو ہی ابو بکر بننا ہوگا, آپ کو ہی محمد بن قاسم بننا ہوگا, آپ ہی کو انقلاب بننا ہوگا. اب کوئی انقلاب بن کر نہیں آئے گا. میرے دوستو, میرے درد کو آپ سمجھو, یہ پتھر دل کو تھوڑا سا مول کیجئے. میں جو کہہ رہا ہوں یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, احادیث پوری سامنے بھری پڑی ہے قیامت کی نشانیوں کی. ان احادیث کو سامنے رکھ کر اور ہمارے احوال کو دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں, سمجھو. اگر آج نہیں سمجھے تو پھر ہمارا نام و نشان تاریخ مٹا دے, ہمارا نام و نشان کوئی یاد نہیں رکھے گا. اس لیے میرے دوستو, اللہ کے واسطے اپنی روش سے ہم باز آئیں, اپنی روش کو ہم بدلیں. ہمارے اپنے اندر اتنا تو ایمان ہونا چاہیے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ پکارے تو ہم سب کام کاج چھوڑ دیں اور نماز کی فکر ہمارے دماغ میں سوار ہو جائے. تو میرے دوستو, جنت ایسے ہی نہیں مل جائے گی. بے نمازیوں کو, ایک دوسرے کی غیبت کرنے والوں کو, ایک دوسرے کو ناکام بنانے کی کوشش کرنے والوں کو, حسد کرنے والوں کو, جلن کرنے والوں کو, کینہ رکھنے والوں کو, بغض کرنے والوں کو جنت نہیں ملے گی. جنت ملے گی نیکوکار لوگوں, جنت ملے گی اعمال صالحہ کرنے والے لوگوں کو. اس لیے یہ بیماریوں کو اپنے اندر سے نکالیے. جب جنت والے جنت میں جانے کا ان کا فیصلہ ہوگا تو 2 نہریں وہاں جاری ہوں گی. ایک تو نہر ہوگی وضو کرنے کی اور ایک نہر ہوگی پانی پینے کی.
گی. جب انسان پانی پیے گا تو دل کے جتنی بیماریاں ہیں وہ سب نکل جائے گی. پیٹ میں جب پانی جائے گا تو پاخانہ اور پیشاب کا تقاضا نکل جائے گا, اور جب وضو کرے گا تو چاند کی طرح چہرہ روشن ہو جائے گا, اور جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کا دروازہ بند ملے گا. تو لوگ کہیں گے کہ جنت تو بند ہے, کہاں جائیں گے؟ جنت میں تو فیصلہ جانے کا ہوا ہے, لیکن جنت میں جائیں گے کیسا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا ہوگا کہ میرا محبوب جب جنت میں جائے گا اس کے بعد سب کو انٹری ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے ایک سواری آئے گی. اب وہ اللہ اس وقت کیسی سواری ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے. حضرت بلال اس سواری کی نکیل پکڑے ہوں گے, اس سواری کی لگام ہوگی اور وہ لے کر اندر داخل ہوں گے. اس کے بعد پھر جنتی داخل ہوں گے. اور میرے دوستو کچھ عورتیں ہوگی کہ جو جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی سواری سے آگے نکل جائیں گے. جنت میں داخل ہونے کے بعد, جنت میں تو میرے رسول ہی سب سے پہلے جائیں گے, ہونے کے بعد تو اللہ کے رسول ان عورتوں سے پوچھیں گے آپ کون ہو؟ تو عورتیں کہیں گی کہ اللہ کے رسول ہم وہ عورتیں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور اپنے بچوں کی خاطر, ان کی اصلاح کی خاطر, ان کو نیک بنانے کی خاطر ہم نے شادی نہیں کی تھی. اس کے بعد میرے دوستو جنتیوں کو 130 فٹ کا قد ملے گا. 130 فٹ ہائٹ, جتنے آدم علیہ السلام کی تھی نا اتنی. ایک شخص مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا کرے, ان سے ایک عربی کہنے لگا کہ 130 فٹ ہائٹ, ابھی تو 6, 7 اور کوئی 8 والا رہا تو لوگ تو نمونے کے طور پر پیش کرتے, یہ 8 فٹ کے آدمی ہیں اور ان کے لیے جوتا بنوانا پڑتا ہے, الگ سے ٹیلر ہوتے ہیں, تو 130 فٹ کیا کریں گے ہم لوگ؟ تو حضرت مولانا طارق جمیل فرمانے لگے کہ بھائی 24 فٹ کی وہاں کھجور رہے گی, 24 فٹ. اب اگر آپ 6 فٹ کی ہائٹ سے کھجور کے نیچے سے, کھجور کے درخت کے نیچے سے گزریں گے اور کھجور اگر گر گئی آپ کے اوپر تو آپ کھجور میں نہیں اٹکیں گے بلکہ کھجور آپ میں اٹک جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں حور کی ہائٹ بھی 130 فٹ رہے گی, آدمی کی ہائٹ بھی 130 فٹ. حور کتنی خوبصورت کہ اگر انگلی سورج کو دکھا دیں تو اس کی روشنی ماند پڑ جائے, اور اس کے بال ایسے رہیں گے 130 فٹ کے بال بھی رہیں گے. جب وہ ایسا گھمائیں گی بال تو جنت میں ایک قسم کی لائٹنگ لگ جائے گی اور اس کے بالوں کی خوشبو سے پوری جنت مہک جائے گی. اللہ تعالیٰ وہاں ایک دربار لگائیں گے جو جمعہ کے دن لگے گا, جو ہمارا جمعہ ہے, جیسا ہم یہاں ماشاءاللہ جمع ہوتے ہیں جمعہ کے دن. اب وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کے لیے مستقل لینا ہی پڑے گا, کیونکہ وہ بہت اہم دربار ہوگا جہاں بازار ہوگا, اللہ کا دیدار ہوگا. پوری تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتے پیش کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے صحابہ نے, میرے نبی نے جو اسلام کی خاطر قربانیاں دی اور آج بھی لوگ دے رہے ہیں, اللہ ہمیں ان کا احساس عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات کی سنتیں رہ چکی ہے وہ سنتیں ادا